حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج تراویح کے اندر 30واں جز پارہ عام قرآن کریم کا آخری پارہ پڑھا جائے گا، اس میں سے تھوڑا حصہ پڑھا جائے گا آج، باقی کل، یعنی آج 26ویں تراویح ہے، آج تاخرات بھی نہیں ہے، 26ویں تراویح ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ میں سے ہے یہ، اور کل 27ویں تراویح ہوگی، لہٰذا آج اور کل میں یہ 30ویں پارے کو تقسیم کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مثلا بعض مساجد کے اندر اس جز کو 2 حصوں میں کر کے پہلے دن 17 رکوع غالباً وہ سورۃ اللیل تک پڑھتے ہیں، پھر باقی صورتیں کل پڑھ لیتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے سورۃ النبا ہے، عما یتساءلون سے شروع ہوتی ہے، عن النبأ العظیم۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو جو کفار بعید اور دور سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کفار کو تو یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی بات لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عجیب بات بھی نہیں، بڑی چیز بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ذرا آسمان کو دیکھو، کیسی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے، زمین کو ذرا دیکھو، پہاڑوں کو، سمندروں کو دیکھو، ان سب بڑی بڑی تخلیق کے سامنے ذرا سوچو کہ اتنا بڑا پروردگار وہ دوبارہ انسان کو ایک مرتبہ تو پیدا کر دیا، دوبارہ اسی انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ بہت بہت معمولی بات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان اپنی قدرت پر 9 دلائل کو پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، الم نجعل الارض مہادا، زمین پر غور، والجبال اوتادا، اس زمین کو جو پانی پر بچھایا ہے تو میخ کی طرح پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا۔ وخلقناکم ازواجا، تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جوڑے جوڑے ہم نے پیدا کیے۔ وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو آرام کے لیے۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کا وقت۔ وجعلنا النہار معاشا، دن اور رات کا وقت جو بنایا، اس میں دیکھو دن کا وقت علیحدہ کام کے لیے۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، کے 7 بلند آسمانوں کو اللہ نے بنایا۔ وجعلنا سراجا وہاجا، سورج کے بارے میں اللہ بتاتے ہیں۔ وانزلنا، نمبر 9 ہے، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، موسلا دھار بارش کے بارے میں، بادلوں کے بارے میں، سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ، بڑی بڑی چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو سمجھایا ہے۔ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی جاہ اور جلال کے آگے تمام کے تمام بڑے سے بڑے فرشتے بھی، عرش کو اٹھانے والے کہ فرشتے جو پوری دنیا کائنات میں سما جاتے، ایسے فرشتے بھی وہاں کپ کپاتے ہوئے لرزہ بر اندام کھڑے ہوں گے، صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، بے ضرورت کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی بات ہونا بھی ہے تو رحمان پروردگار جس کو اجازت دیں گے صرف وہی کہہ سکتا ہے۔ تب اس وقت کفار کی تمنا کیا ہوگی؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، میں ایک انسان بن کر پیدا ہی نہ ہوتا، دنیا میں ایسا اکڑ کے اللہ تعالیٰ کی ایسی نافرمانی کر کے آ گیا نا، میں ایک مٹی ہی ہو گیا ہوتا دنیا کے اندر تو کتنا اچھا ہوتا، یہ خواہش ان کی ہوگی۔ سورۃ النازعات۔ قیامت، موت کے بعد قیامت کے وقت دوبارہ زندہ ہونا ہے، اٹھنا ہے۔ ایک حکم پر اللہ تعالیٰ کے قبروں سے سب کے سب باہر نکل آئیں گے، اس کا بھی تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا۔ قیامت کے سلسلے میں 3 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نہتے تھے، لیکن وقت کی طاقت اور حکومت، پاور، سب کچھ رکھنے والے فرعون کے پاس سے ان کو کیسے نجات دلایا، ظالموں کو کیسا غرق کر کے مٹا دیا۔ نمبر 2، کائنات کے ہر کام میں حکمت بھرپور ہے، اس چیز کو بھی رکھ کے اللہ نے اس صورت میں سمجھائی ہے۔ اور نمبر 3، نعمتوں کی، ہر سیکنڈ نعمتوں کی، میں ایک نہیں 2 نہیں کہتا ہوں، ہر سیکنڈ نعمتوں کی بارش ہوتی ہے انسان پر۔ اب یہ انسان کیسے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کر سکتا ہے، کہ ممکن بھی کیسے ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد ہے سورہ عبس۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے جو قریش کے جو سردار ہیں نا، وہ ہمیشہ ایک بلٹ اپ کرتے ہوئے، شان مارتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو مالدار ہیں، نفیس الطبع ہیں، یہ غریب لوگ، لاچار مزدور قسم کے لوگ محمد کے آس پاس ہوتے، تو تم دعوت دینے کے لیے ہم کو بلاتے ہو، بات کرنے کے لیے، ہم ان لوگوں کے بازو کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے زمانے میں ہے نہیں،
اونچی ذات نچلی ذات کے جیسا، ایسا ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ گھمنڈ تھا۔ اس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ اگر ان لوگوں سے خالی کوئی مجلس ہمارے لیے، پیسے والوں کے لیے، مالداروں کے لیے، ہم سرداروں کے لیے اگر کوئی مجلس جمائی جاتی تو ہم آئیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو حرص اور لالچ اسلام کی، تو حضور یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ سرداران قریش بات سنے، سمجھ گئے، ایمان لائے، تو جتنے کمزور مظلوم قسم کے لوگ ہیں مکے میں، وہ بھی ہمت کر کے اسلام لے آئیں گے، اور ان کے ماتحت، ان کے غلام، نوکر، چاکر جتنے ہیں، وہ سب کے سب بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کی درخواست کے مطابق ایک علیحدہ مجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جما دی، یہ اچھی نیت سے۔ مجلس چل رہی تھی، اچانک ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی کسی آیت کے سلسلے میں دریافت کرنے تشریف لائے۔ وہ تو اپنے نابینا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں رہے ہیں نا مجلس کی کیا نوعیت ہے، کیسے لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ آ کے حضور سے درخواست کرنے لگے، تو حضور کو بھی ذرا سا ناگوار گزرنے لگا تھا۔ تو اسی غلطی پر، بلکہ اسی ناگواری کی تنبیہ اصلاح کرتے ہوئے محبت بھرے انداز سے اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، عبس وتولا ان جاءہ الاعمی، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں اگر کوئی تفسیر یا درس حدیث وغیرہ محض مالداروں کے لیے ہوتی ہے اور غریبوں کے لیے، غریبوں کے علاقے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو یہ سب افراط تفریط ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ سورۃ التکویر ہے، چوتھی سورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کو، قیامت تو ابھی نہیں نا، لیکن قیامت کو ابھی آج ہی جیتے جی اپنی آنکھوں سے کوئی دیکھنا چاہے تو چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، ان تین صورتوں کو پڑھنے کا مطلب کیا، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سب کو پڑھ کر دیکھے تو پورا منظر سامنے ایسے ہی آ جائے گا۔ تو اس صورت کا بھی مرکزی مضمون قیامت کا قائم ہونا اور قرآن کی حقانیت ہے۔ سورۃ الانفطار، انسان کو اس کے محسن حقیقی کے احسانات یاد دلا کر سمجھایا گیا، یا ایہا الانسان، اے انسان، اس کی انسانیت کا حوالہ دے کے پوچھا گیا، ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم اور مہربان پروردگار سے تجھے کس نے دھوکہ دے کے دور کر دیا ہے۔ بڑے پیار بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں۔ خیر و شر کے معرکہ، یعنی ایک طرف فجار ہیں، دوسری طرف ابرار ہیں، تو اس کا بھی توازن، موازنہ کیا گیا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ انسانوں کے اعمال کی ساری ریکارڈیں محفوظ ہو رہے ہیں۔ سورۃ المطففین، مطففین خرید و فروخت کے اندر، وزن کے اندر ڈینگے مارنے والے، کم زیادہ کر کے دھوکہ دینے والے۔ ایک مرتبہ ایک بدو آ کے، ایک کھیڑے والا آ کے عبد الملک ابن مروان جو بادشاہ تھا اس سے کہنے لگا، قرآن کریم میں مطففین کے لیے جو تولنے میں، ترازو میں کچھ، یعنی 1 کلو دینے کے بجائے 900 گرام دے دیتے ہیں مثال کے طور پر، تو اتنا چھوٹا سا ایسا کرنے کے لیے ہی ہلاکت اور سخت وعیدیں قرآن کریم کے اندر سنائی گئی ہیں۔ تو اے بادشاہ، تم اور تم جیسے لوگ جو لوگوں کے مالوں کو زبردستی جو ہتھیا لیتے ہو نا، تم لوگوں کا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا، بڑے ڈرنے کی چیز ہے۔ خیر، ایک اور بات یہ سمجھ لیں کہ عقائد میں اگر خرابی ہو تو اس صورت کے اندر بتایا گیا کہ دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، دلوں میں زنگ لگ جائے تو پھر تو ختم، کفر و شرک ہی، اس کے بعد اب ایمان پر بچنا بھی ممکن نہیں، ایمان پر خاتمہ بھی ہونا مشکل۔ سورۃ الانشقاق ہے اس کے بعد کی سورت، قیامت کے دن آسمان کے پھٹ جانے کا تذکرہ، اذا السماء انشقت۔ پھر اسی طرح سے انسانوں میں اس دن 2 گروہ جو ہو جائیں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سیدھے ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال مل جائے وہ کامیاب، جس کو بائیں ہاتھ میں ملے وہ ناکام۔ اس کے بعد ہے سورۃ البروج۔ اس کے پس منظر میں حدیثوں میں ایک واقعہ ہے، صرف اس کو کہنا چاہوں گا۔ ایک نوجوان تھا جو شاہی اخراجات پر، شاہی خاندان کے پیسوں میں وہ پلا بڑا تھا، جوان ہوا، شرک اور کفر سے توبہ کر کے، اس زمانے میں حقیقی دین تھا عیسائیت، تو عیسائیت کو قبول کر کے عیسائی ہو گیا، چونکہ اس وقت وہی برحق دین تھا، یہ سمجھیں آپ ذرا۔ اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اس نے اس کو بڑی دھمکیاں دی، جان کی دھمکی بھی دی۔ بالآخر نوجوان، دین قربان نہیں کروں گا، چاہے تو میری اپنی جان میں قربان کر دوں گا، اس لیول میں وہ پہنچ گیا، تو آخر اس کی جان لے لی گئی۔ لوگوں کی ایک بڑی جماعت اس کو دیکھ کر متاثر ہو کر، بڑی جماعت اس کی موت پر مسلمان ہو گئی۔ اب بادشاہ بڑی بڑی خندقیں، بڑے بڑے زمین میں گھڑے کھود کے،
جس طرح قلعوں کے آس پاس ہوتا ہے نا بڑے بڑے گھڑے کھود کے اس میں آگ روشن کر کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، جو کوئی بھی عیسائیت سے نہیں پھر جاتا اس کو اس میں ڈال کے جلا دیا جائے گا، تب بھی لوگ جمے رہے، بہت سارے لوگ، ان کو اس آگ میں ڈال کے مار دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جلے نا گھڑے میں گر کے وہ کامیاب، جو اوپر کھڑے ہو کے جلا رہے تھے نا وہ ہیں اصل ناکام۔ سورۃ الطارق ہے، بعض بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا وہی والا مضمون اس صورت میں بھی ہے۔ انسانوں کو ان کے اعمال، انسانوں کی بھی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں، ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے۔ انسان کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، مرد اور عورت ان دونوں کے نطفے سے مل کر کہاں سے منی نکلتی ہے؟ پیٹ کی ریڑھ کی ہڈی سے، پھر ماں کے رحم مادر میں جا کے جمع ہونا، اس میں کیا پروسیس ہوتے ہیں، ساری چیزوں کی تفصیلات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ کائنات میں غور کرنے کی، الی الارض و الی السماء کیف رفعت وغیرہ وغیرہ، کائنات کی کئی ساری چیزوں کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ سورۃ الاعلی، جب مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے صورتیں نازل ہو رہی تھیں، وحی کا ایک تسلسل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ اندیشہ ہونے لگا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں امی ہوں، کہیں یہ اعلیٰ مضامین مجھ سے ضائع نہ ہو جائیں، چلا نہ جائیں، مجھے تو امت تک پہنچانا بڑا ذمہ ہے نا۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے حضور پریشان تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں تسلی دی گئی کہ اس خدشے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں، یاد نہیں رہے گی، بھول جاؤں گا، ایسا خیال تک بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند تھی، اس قدر پسند تھی، ہمیشہ وتر کی پہلی رکعت میں، عیدین میں، جمعے کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی اللہ کے رسول تلاوت کرتے، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الغاشیہ، اس کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہے، مجرمین کے چہروں کے بارے میں تذکرہ ہے کہ اس دن کیا حال ہوگا، متقین اہل جنت کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کا کام تو صرف تبلیغ ہے، زبردستی کسی کو منوانا وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آگے کی صورت دیکھیں، سورۃ الفجر، ذوالحجہ کی فجر کی، ذوالحجہ کے شروع کے 10 راتوں کی، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی، ان سب کی قسمیں کھائی گئی ہیں صورت کے شروع میں۔ پھر اس کے بعد قوم ارم، سمود اور فرعون کی تباہیوں کا، ہلاکتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا میں اعمال نہ کرنے پر قیامت میں بڑا افسوس ہوگا، مال کی محبت غلط چیز ہے۔ ان ساری چیزوں کو بتا کے صورت کے آخر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا تو جا، جنت کو جا، تیرا پروردگار تجھ سے راضی، تو بھی اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بڑی پیاری آیت، اللہ تعالی ہمارا بھی انہی میں شمار فرمائے، آمین۔ سورۃ البلد ہے، شہر مکہ کی اس میں قسم کھائی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پیدا ہونے، وہاں اقامت کرنے کی وجہ سے مکے کے شرف میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ دنیا میں مشقتیں آئیں گی، اللہ نے یہاں مضمون سمجھا دیا تمام مسلمانوں کے لیے کہ سمجھدار کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں مشقتیں آئیں تو صبر کر لیں، کیونکہ اصل راحت کی جگہ تو آخرت ہے۔ اللہ نے تو انسانوں کو نیکی اور بدی دونوں کے راستے بتا دیے ہیں، آگے کی صورت میں بھی ایسا مضمون ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی بات بتانا ہے اس صورت سے متعلق۔ اسید بن کلدہ ایک شخص تھا مکۃ المکرمہ میں، بڑا آڑا چوڑا، لمبا بھی تھا، موٹا بھی تھا، بڑا طاقتور، عریض، طویل، پہلوان، کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا یا اپنے پیروں تلے رکھ کر لوگوں کو کہتا کہ کتنے بھی لوگ جم جاؤ اور اس کو کھینچ کر نکال کر دکھاؤ، تو وہ اچھی طرح سے وہ لوگوں سے جو گیا شرط لگاتا، سب کے سب ہار جاتے۔ مثال کے طور پر ایک چمڑا ہوتا ہے، اس چمڑے کو اپنے پیروں کے نیچے دبا کے کھڑے ہو جاتا، لوگوں سے کہتا کہ نکال کر، نکال کر بتاؤ، سارے لوگ اپنی طاقت لگا کے کھینچیں تو چمڑا ٹکڑا ہو کے تو آ سکتا، لیکن پیروں کے نیچے سے نکل نہیں سکتا تھا، اتنی طاقت اس کے پاس تھی۔ لیکن بدبختی کی وجہ سے اس دھوکہ کھا گیا طاقت اور مال پر، کہ وہ کہنے لگتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس جہنم کے فرشتوں سے آپ مجھے ڈراتے ہو نا، وہ سارے جہنم کے فرشتے میرے بائیں بازو، بائیں جو منڈا ہے نا، اسی شانے کے ذریعے سے میں ان سب کو ہرا دوں گا۔ جنت کی نعمتوں کا حضور ذکر کرتے تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتا، جنت کی نعمتوں کا میرے سامنے ذکر کرتے ہو، میں شادیوں میں، خوشیوں کے موقعوں میں، دیکھو یہ سب غلط لوگوں کا کام ہے، طریقہ ہے، آپ اچھی طرح سمجھ لیں، وہ شان بگاڑتا تھا کہ شادیوں اور خوشیوں کے موقع میں ڈھیر سارا مال میں خرچ کیا ہوں، اس کے سامنے تو جنت کی نعمت ہیچ ہے،
اللہ تعالیٰ اسی کی تردید میں یہ آیت نازل کی ہیں، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا إلى آخرہ۔ سورۃ الشمس، 11 قسمیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 11 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ نیکی اور گناہ دونوں کی طاقت، اچھا اور غلط راستہ دونوں انسانوں کو ہم نے بتایا، دونوں کو کرنے کی طاقت اور قدرت ہم نے دے دی۔ اسی سے تو امتحان ہوتا ہے نا، امتحان اب اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ اس میں بتایا گیا قد افلح من زکاہا، جو اپنے نفس کی اصلاح کر لیا وہ کامیاب، جو اصلاح نہیں کیا وہ ناکام۔ سورۃ اللیل ہے، آج کی تفسیر کی آخری صورت ہے۔ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ ایک اہم مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 3 باتیں بتائیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اور نیک اور حق کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، مانتا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس من کذب وتولی وسیجنبها الاتقى، جو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے اور بخل کرتا ہے تو اور حق بات کو جھٹلا دیتا ہے، اس کے لیے تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اب وہ کون ہیں جو حق بات کو مانتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، متقی ہیں؟ تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ آیتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ایسے اونچے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔